عربی دوم کے طلبہ متوجہ ہوں۔ آج ہم بھاشا بھارتی بھاگ 5 کا پاٹھ نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ سبق پیج نمبر 24 پر موجود ہے۔ بالک سیناپتی، سیناپتی کہتے ہیں سپہ سالار، بالک کہتے ہیں بچے کو، یعنی کہ نوعمر۔ پراچین کال میں سندھ دیش میں ایک اتیاچاری راجا راج کرتا تھا۔ پراچین کال میں پرانے دور میں سندھ دیش میں، یعنی کہ سندھ ہندوستان کا پرانا نام ہے، ایک اتیاچاری راجا یعنی کہ ایک ظالم بادشاہ راجیہ کرتا تھا۔ حکومت کرتا تھا، اس کا نام داہر تھا۔ سندھ سمندر سے ملا ہوا شیتر ہے۔ سندھ سمندر سے ملا ہوا علاقہ، شیتر علاقے کو کہتے ہیں۔ سمندر میں جلیان چلتے ہیں، جلیان جہاز، جلیان سندھ کے شیتر سے گزرتے تو اتیاچاری راجا پانی کے جہازوں پر آکرمن کر دیتا۔ آکرمن کہتے ہیں حملہ۔ ان پر لدا ہوا سارا سامان، دھن و انیہ سامگری لوٹ لیتا۔ دھن کہتے ہیں دولت، انیہ سامگری دیگر سامان لوٹ لیتا۔ پروشوں کی ہتیا کر دے، پروش مردوں کی ہتیا کر دیتا۔ بچوں کو بندی بنا لیتا۔ استریوں کی عزت خراب کر دیتا تھا، اور بہت شکتیشالی اور کرور راجا تھا۔ شکتیشالی طاقتور، کرور مطلب وہ گھمنڈی راجا تھا۔ اس کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، اس کی وشال سینا تھی، مطلب بڑی فوج تھی اس کی۔ اس طاقت کے گھمنڈ میں وہ اتیاچاری اور سویچھاچاری ہو گیا تھا، مطلب ظالم ہو گیا تھا اور من مرضی والا ہو گیا تھا، اپنی مرضی۔ وہ اپنی پرجا پر بھی پشوؤں کی بھانتی اتیاچار کرتا تھا، اپنی پرجا، اپنی رعایا پر بھی جانوروں کی طرف وہ ظلم کرتا تھا۔ راجا داہر نے اپنی پرجا کے امیر غریب، اونچ نیچ تتھا سبھیہ آدی شریر میں بانٹ رکھا ہے، لیکن اپنی جو رعایت تھی اس کو کہ امیر اور غریب میں، اونچ نیچ تتھا سبھیہ تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ وغیرہ کیٹیگری میں، شرین کے طبقوں میں، طبقات میں بانٹ رکھا ہے۔ سمست جنتا اس سے بھے بھیت اور دکھی تھی۔ سمست جنتا ساری پبلک، ساری عوام اس سے ڈری ہوئی تھی اور غمزدہ تھی، دکھی تھی، اس لیے اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایک بار مالدیپ سے کچھ جلپوت عرب آ رہے تھے۔ جلپوت کہتے ہیں جہاز، پانی کے جہازوں کو۔ جلپوتوں میں مسلمان ویاپاری اور ان کے بال بچے تھے۔ مسلمان ویاپاری، مسلمان تاجر۔ راجا داہر نے ان جہازوں پر آکرمن کر دیا، جلپوتوں کو لوٹ لیا گیا، مسلمان ویاپاریوں کی ہتیا کر دی اور ان کے بچے اور عورتوں کو بندی بنا لیا گیا۔ اس سمے مسلمانوں کا سامراجیہ کہتے ہیں حکومت یا اختیارات عرب سے لے کر ایران سے آگے مکران تک پھیلا ہوا تھا۔ عراق اسلامی راجیہ کا ایک پردیش تھا۔ عبد المالک مسلمان گورنر راجیپال تھے۔ جس سمے راجا داہر نے لٹیرے کے سینک جہازوں کو لوٹ رہے تھے، ایک مسلم نوجوان کسی پرکار بھاگ کر سیدھا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور مسلمانوں پر ہوئے اتیاچار و درویوہار مطلب برے سلوک کا ورتان سنایا مطلب واقعات نقل کے سنا۔ اس نے کہا مسلمان بچے اور عورتیں آپ کے نام کی دہائی دے رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، خدا کے لیے ان کی سہایتا کیجیے۔ گورنر حجاج بن یوسف یہ حال سن کر بہت کرودھت میں غصہ ہوا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کو آزاد کرائے گا، اور یدی اتیاچاری راجا اپنی کرورتا سے باز نہ آیا تو اس سے بے گناہوں کا بدلہ بھی لے گا اور اس کے ککرتی پر دنڈ بھی دے گا۔ ککرتی من برے عمل یا
بدی پر دنڈ بھی دے گا، مطلب سزا بھی دے گا۔ گورنر نے مسلمانوں کے خلیفہ سے آگیا پراپت کی، آگیا اجازت حاصل کی، اور ایک نربھیک، یہ بھی کہتے ہیں نڈر، بے باک اور ویر بہادر نویوک محمد بن قاسم کو فوج کا سیناپتی بنا کر سندھ کی طرف بھیج دیا۔ سیناپتی سپہ سالار۔ محمد بن قاسم صرف 17 ورش کا نویوک تھا اور بہت دکش کہتے ہیں ماہر، دکش یعنی کہ کشل، اس کا مطلب ماہر ہے، قابل، چتر، چالاک اور ویر بہادر تھا۔ اس نے الپوستھا میں ہی، الپوستھا من یعنی کہ نو عمری میں ہی بہت مان سمان، مطلب بڑا احترام اور پرسدھی شہرت حاصل کر لی۔ اس سیناپتی نے یدھ کوشل میں بھی، یدھ کوشل فن حرب و جنگ میں بھی بڑا انوبھو، تجربہ اور گیان پراپت کرنے نے اس کا علم حاصل کر لیا۔ یدھ آرمبھ ہونے سے پہلے اپنے پریہ دھرم اسلام کے ہدایت کے مطابق راجہ داہر کو اطلاع بھیجی کہ اگر معصوم بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دو اور بھوشیہ میں شریف لوگوں کی طرح رہنے کا وچن دو مت وعدہ کرو تو ہم یدھ کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے۔ پرنتو اتیاچاری راجوں کو اپنی شکتی پر بہت گھمنڈ اور بھرم تھا، اس نے کوئی بات نہ مانی اور یدھ کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں سیناؤں میں بھیشن یدھ ہوا، بھیشن خطرناک جنگ ہوا، جس میں مسلمانوں نے بڑی ویرتا اور یدھ کی چترائی کا پریچے دیتے۔ یدھ میں راجہ داہر کی پراجیہ مطلب شکست ہوئی، اس کی سینا یدھ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، راجہ داہر مارا گیا۔ اس پرکار سندھ دیش میں ایک اتیاچاری و انیائی غیر منصف راجہ کا ہمیشہ کے لیے نام مٹ گیا۔ معصوم عورتوں اور بچے آزاد ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور پنجاب کے سمست راجاؤں اور سرداروں کو پراست کر دیا، مطلب ہرا دیا، اور پورے وجت چھیتروں، وجت کہتے ہیں جیتے ہوئے مفتوحہ علاقوں میں نیائے کے شاسن کی انصاف کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ جنتا نے سچی آزادی اور خوشی حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے گھوشنا کی، اعلان کیا کہ سبھی انسان برابر ہیں، کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے، کیونکہ سبھی مانو ایک ہی آدم کی سنتان ہیں، اولاد ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں تथा قانون اور انصاف کی نظروں میں برابر ہیں۔ بالغ سیناپتی محمد بن قاسم کی شاسن ویوستھا یعنی کہ انتظامی امور کو دیکھ کر نیائے اور قانون کے پالن نے چھیتر کی جنتا کا من موہ لیا، یعنی کہ ان کے دلوں پر کو جیت لیا۔ جنتا پکار اٹھی، محمد بن قاسم دیوتا ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان کی مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی۔ محمد بن قاسم کو معلوم ہوا تو انہوں نے جنتا کو سمجھایا کہ اگر تم میرے پربند کو، انتظام کو اچھا سمجھتے ہو، میرے قانون اور نیائے سے پرسن ہو، خوش ہو، تو اس بات کو سمجھ لو کہ پربند قانون، نیائے اور برابری کا حکم میرے اسلام دھرم نے دیا ہے۔ بس میں نے اسلام کی آگیاؤں کا پالن کیا ہے، آگمن احکامات کی پیروی کی ہے۔ یدی تمہیں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو تم بھی اسلام دھرم کو سویکار کر لو، میری مورتی نہ بناؤ، نہ میری پوجا کرو، بلکہ خدا کو مانو اور اسلام کی آگیاؤں کا پورا پالن کرو۔ سیناپتی کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جلیان، پانی کا جہاز، آکرمن، حملہ، کرور، نردے، کٹھور ہردے، یدھ کوشل، فن جنگ، یدھ چترائی، پربند، انتظام، سویچھاچاری، من ماناپن، درویوہار، برا برتاؤ، ورتان، حال، پرن، ارادہ، ککرتی، برا کام، بے خوف، نڈر، بھیشن، گھماسان۔ آپ تمام طلبہ اس سبق کو
افعال لکھنے کی پریکٹس کریں، مشق کریں، جس سے آپ کی تحریر بھی درست ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا